آج ہم جس فلاسفر پہ گفتگو کریں گے اس کا نام ہے امپیڈوکلیس۔ امپیڈوکلیس سسلی کا رہنے والا تھا جو موجودہ اٹلی ہے۔ امپیڈوکلیس کا جو سینٹرل کلیم ہے وہ یہ ہے کہ یہ کائنات چار بنیادی فنڈامنٹل جو ایلیمنٹس ہیں، بنیادی عناصر ہیں، ان سے مل کے بنی ہے۔ وہ بنیادی عناصر یہ ہیں: زمین یعنی ارتھ، پانی یعنی واٹر، ہوا ایئر، اور آگ یعنی فائر۔ چنانچہ پانی، مٹی، آگ اور ہوا سے مل کے یہ کائنات بنی ہے۔ یہ امپیڈوکلیس کا ایک سینٹرل کلیم ہے۔ اس کے علاوہ امپیڈوکلیس نے یہ کہا کہ اس کائنات میں کوئی بھی چیز نتھنگنیس سے یعنی عدم سے وجود میں نہیں آتی۔ یہی چار عناصر جب ملتے ہیں تو کوئی چیز بنتی ہے، جب یہ بکھر جاتے ہیں تو کوئی چیز ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال وہ دیتا ہے کہ جیسے مختلف رنگ ایک تصویر بناتے ہیں، تو مختلف رنگوں کو جب ہم اکٹھا کرتے ہیں تو ایک تصویر بنتی ہے۔ جب ان رنگوں کو ہم جدا کر دیتے ہیں تو وہ تصویر بکھر جاتی ہے۔ اسی طرح امپیڈوکلیس یہ کہتا ہے کہ کائنات کی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ انہی چار بنیادی چیزوں سے مل کر بنی ہیں۔ اس کے علاوہ امپیڈوکلیس کا ایک اور نظریہ تھا کہ اس کائنات میں دو آفاقی یا کازمک فورسز ہیں جن کا بہت اہم رول ہے کائنات کا نظام چلانے میں۔ وہ دو فورسز ہیں، ایک کا نام اس نے رکھا لو یعنی محبت، اور دوسری ہے سٹرائف یعنی جھگڑا۔ امپیڈوکلیس یہ کہتا ہے کہ جب لو کی طاقت، محبت کی طاقت ایکٹیویٹ ہوتی ہے تو وہ چیزوں کو بناتی ہے اور چیزیں اس سے بنتی ہیں، چیزوں کو وہ یکجا کرتی ہے۔ اسی طرح جو سٹرائف یا جھگڑے کی طاقت ہے وہ چیزوں کو ختم کرتی ہے، چیزوں کو بگاڑ دیتی ہے یا چیزوں کو توڑتی ہے۔ چنانچہ وہ کہتا ہے کہ جو یہ دو فورسز ہیں انہی کے ملاپ سے چیزیں بنتی اور بکھرتی ہیں۔ پھر وہ چار مراحل بتاتا ہے کہ جب جو لو کی فورس ہے، محبت کی فورس، جب وہ غالب ہونے لگتی ہے تو چیزیں متحد ہونے کی طرف، یونٹی کی طرف جاتے ہیں یا بننے کی طرف جاتے ہیں۔ اسی طرح جب اس کا مکمل غلبہ ہو جاتا ہے تو چیزیں مکمل تکمیل میں یا بن جاتی ہیں۔ اسی طرح سٹرائف یا جھگڑے کے بھی دو پروسیس ہیں۔ جب وہ سٹرائف شروع ہوتا ہے تو چیزیں آہستہ آہستہ منتشر یعنی بکھرنا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب وہ جھگڑا یا سٹرائف کی جو فورس ہے وہ غالب آ جاتی ہے تو چیزیں مکمل بکھر جاتی ہیں۔ چنانچہ اس کا یہ نظریہ کہ کائنات چار بنیادی عناصر سے بنی ہے اور دو فورسز ان عناصر کو آپس میں ملاتی اور بکھیرتی ہیں، یہ نظریہ کافی جو ہسٹری آف فلسفی میں کافی اہمیت رکھتا ہے، اور تقریباً 2000 سال تک اس نظریے نے انتہائی اہم مقام حاصل کیا فلسفے کی ہسٹری میں۔ اس کے علاوہ امپیڈوکلیس یہ کہتا تھا کہ جو روح ہے وہ ٹرانس مائگریشن کے پروسیس سے گزرتی ہے، یعنی روح مختلف اجسام لیتی ہے، مختلف باڈیز میں داخل یا منتقل ہوتی ہے، وہ باڈیز چاہے ہیومنز کی ہوں چاہے وہ اینیملز کی ہوں۔ اسی طرح اس کا بائیولوجی کے بارے میں ایک نظریہ ہے کہ شروع میں، ابتدا میں جو جاندار تھے ان کے جسم کے مختلف حصے بنتے تھے اور آپس میں جڑتے تھے، تو ایسے ایسا جس طرح وہ جسم کے حصے جڑتے گئے انہوں نے سروائیو کیا، چیزیں زندہ رہنا شروع ہوئیں۔ پھر بعد میں جا کے ان اجسام کی مختلف شکل بن کے آئی جو اب ہم دیکھتے ہیں۔ چنانچہ امپیڈوکلیس کا یہ نظریہ ایوولوشن کا جو نظریہ ہے اس سے کافی ملتا جلتا ہے۔ حالانکہ یہ 2000 سال پہلے امپیڈوکلیس نے دیا تھا، لیکن اس کے ایوولوشن کے نظریے پہ کافی گہرے اثرات ہیں۔ اس کے علاوہ امپیڈوکلیس نہ صرف ایک فلسفر تھا، ایک شاعر بھی تھا۔ اس کی وہ پوئٹری میں چیزیں لکھتا تھا، جس طرح ہومر یا ہسیوڈ لکھتے تھے وہ بھی پوئٹری میں لکھتا تھا۔ اس کی جو بک آن نیچر تھی اور دوسری بک تھی پیوریفیکیشنز جو اس نے نظم لکھی تھی پوئم کی شکل میں۔ اس
प्योरिफिकेशंस में वो ये लिखता है कि जो रूह है वो मुख्तलिफ़ बॉडीज़ लेती है, लिहाजा हमें अपनी रूह को पाकीज़ा करना चाहिए, हमें अच्छे काम करने चाहिए, हमें जो हिकमत है उसका सहारा लेना चाहिए। एम्पिडोक्लिस को फ़िलासफ़र के अलावा हीलर भी और स्पिरिचुअल पर्सन भी समझा जाता था, बल्कि उनसे मंसूब एक चीज़ है कि एक दफ़ा उन्होंने जो आतिशफ़िशां था वहाँ इटली में, जो सिसिली का एरिया था, उसमें उन्होंने छलांग लगा दी थी, ये साबित करने के लिए कि मैं एक डिवाइन बीइंग हूँ, मैं एक आफाकी इंसान हूँ, मैं कभी ख़त्म नहीं हो सकता। चुनांचे ये उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसके अलावा एम्पिडोक्लिस एक नहायत रिलीजियस और एक फ़िलासफ़र, एक साइंटिफिक एटीट्यूड रखने वाला इंसान था, बल्कि उसका इल्म के बारे में एक नज़रिया था कि जो हमारे अंदर जो 4 अनासर हैं, हवा, मिट्टी, आग और पानी, इनकी वजह से जो एक्सटर्नल वर्ल्ड में, जो हमारे फिज़िकल वर्ल्ड में जो हमारी परसेप्शन है, वो जब इन अनासर से मिलती है तो वो डेवलप होती है। चुनांचे हमारे अंदर वो अनासर हैं, वो जब कनेक्ट होते हैं बाहर की दुनिया में, क्योंकि बाहर की दुनिया भी उन्हीं अनासर से मिल के बनी है, इसीलिए हमारी जो परसेप्शन है या हम जो नेविगेट करते हैं इस फिज़िकल वर्ल्ड को, उन अनासर की वजह से करते हैं। चुनांचे ये नज़रिया था एम्पिडोक्लिस का कि 4 अनासर, उन्होंने कहा कि वो बुनियाद हैं इस कायनात की खिलकत की।